हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी टेस्ट की जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से जो सेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स इनमें से रह गए हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इंशाल्लाह हम एट द एंड ऑफ एवरी सेक्शन कंप्लीशन हम जो है जो टॉपिक्स रह जाएंगे हम उनको आखिर में करेंगे। उसकी वजह यह है कि हम थोड़ा सा जो है अपना प्रोसेस जो है वो स्पीडी करना चाहते हैं। तो इस वजह से जो है मैं चाहता हूं कि जो टॉपिक्स हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ में से रह गए हैं हम उनको आखिर में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए कि अभी अगर किसी को, जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो अभी अभी हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब किया है, उनके लिए मैं आसानी से बता सकूं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल में जब वो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उनको वो वीडियोस बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। जैसा कि अगर आपने जनरल नॉलेज के हवाले से वीडियोस देखनी है तो आप ये FIA ऑफिशियल सिलेबस जनरल नॉलेज के सेक्शन में चले जाएंगे, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर उसके अलावा आप जो है, अगर कंप्यूटर के हवाले से आप कोई वीडियोस देखना चाहिए तो कंप्यूटर वाले सेक्शन में आप चले जाएंगे, वहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारी वीडियोस होंगी। इसी तरह IQ का हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पर उससे रेलिवेंट वीडियोस होंगी। और आगे चलकर जब पाकिस्तान स्टडीज़ में जाएंगे तो वहां पर जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं आप वो वीडियोस वहां से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका जो ये सफ़र है, तैयारी का सफ़र है, हमारे साथ बहुत अच्छा जा रहा होगा और इंशाल्लाह आगे भी हम जो है मज़ीद मेहनत के साथ, मज़ीद लगन के साथ आपकी तैयारी करवाने में जो है वो लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। अच्छा, जो आज हम अपनी सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं वो है जनरल नॉलेज। ठीक है, हमारा ये जनरल नॉलेज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी के हवाले से आपको बताता चलूं, ये थोड़ा सा लेंथी जो है वो टॉपिक होगा। तो इस हवाले से मैं इंशाल्लाह इसको एक, दो या तीन पार्ट्स में जो है कंप्लीट करूंगा और एक पार्ट जो है कंप्लीटली इसके हवाले से मैं मोस्ट रिपीटेड MCQs का बनाऊंगा। तो आज हम पार्ट 1 जो है वो देखेंगे। ठीक है, और MCQs जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो आखिर में देखेंगे जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हम 60 से 70 MCQs जो है वर्ल्ड जियोग्राफी से मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आपके सामने रखेंगे। तो उसमें जो है हम वो चीज़ें क्लियर करेंगे। तो ये टॉपिक याद रखिएगा, ये एक पार्ट में कवर नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा लेंथी जो है वो है पार्ट है। तो इसको हम 2 से या 3 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो है हमारा, हमने सबसे पहले जो है वो समझना होगा कि जियोग्राफी होती क्या है। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट्स। ठीक है, जियोग्राफी जो है असल में हम किसी चीज के बारे में यानी किसी प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसको हम जियोग्राफी कहते हैं। एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट्स। ठीक है, और एनवायरनमेंट्स और पीपल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम पढ़ते हैं। जियोग्राफर्स एक्सप्लोर बोथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस भी जो हैं, जियोग्राफर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जियोग्राफर्स, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थ की जो हैं, जिसमें आपके कैपिटल्स आ गए, आपकी वर्ल्ड की बाउंड्रीज आ गई, आपकी जो मुख्तलिफ किस्म के आपके ओशंस हैं, फिर रिवर्स हैं, फिर आपकी जो कैनाल्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर वाटरफॉल्स हैं। तो इस हवाले से वो कम्प्लीटली एक जो है पैकेज को जो है वो कवर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है, अब ये देखें, इसकी दो ब्रांचेस हैं जियोग्राफी जब भी आप पढ़ेंगे। तो एक होती है फिजिकल जियोग्राफी और एक होती है ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए। फिजिकल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सीजन्स। ठीक है, जो अर्थ के सीजन्स हैं आप उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं, सॉइल को पढ़ते हैं, स्ट्रीम्स को पढ़ते हैं, लैंड फॉर्म्स को पढ़ते हैं और ओशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में जो है वर्ल्ड जियोग्राफी में कंप्लीट करेंगे और एक एक चीज़ जो है वो आपके सामने रखेंगे। रैंक्ड बाय करंट पॉपुलेशन भी हम देखते हैं कि हर किस मुल्क की जो है वो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो उसके हवाले से भी हम जो है वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है,
تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے جو دیکھنا ہے کہ جو ہماری جو ارتھ ہے اس کو ہم نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کانٹیننٹس ان دا ورلڈ. کانٹیننٹس جو ہیں وہ دنیا میں کتنے ہیں اس کو ہم نے کس حساب سے جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے، آئیے چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. تو کانٹیننٹس ان دا ورلڈ جو ہیں وہ آپ نے بچپن میں بھی پڑھا ہوگا اپنی پاکستان اسٹڈیز میں اور ڈفرنٹ جو ہے جیوگرافی کی بکس کے اندر، کہ جو ہماری جیوگرافی ہے یعنی اس کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ 7 کانٹیننٹس ہیں، ٹھیک ہے. 7 کانٹیننٹ سے مراد 7 بر اعظم سے. اب ان کو ہم نے ایک ٹیبل بنایا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، جس میں ہم نے کانٹیننٹس پاپولیشن 2020 کے حساب سے، ایریا کلومیٹر اسکوائر، ان کی ڈینسٹی کے کس حساب سے ان کی جو ڈینسٹی ہے رہنے کی پاپولیشن کی، اور ورلڈ پاپولیشن شیئر بھی ہم نے جو ہے وہ کانٹیننٹ وائز ڈیوائڈ کیا ہے. سم ٹائمز آپ سے کوئسچنز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ورلڈ پاپولیشن شیئر جو ہے کس کانٹیننٹ کا کتنا ہے، تو وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. تو ایک کمپریہنسو ہم جو ہے وہ لیکچر آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں ورلڈ جیوگرافی کے حوالے سے، جس میں ہر ایک چیز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے. تو سب سے پہلے جو دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم جو ہے وہ ایشیا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور ایشیا کی آبادی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً جو ہے 60% آبادی جو ہے وہ صرف ایشیا میں پائی جاتی ہے. اور ایشیا میں جو ممالک کی تعداد ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہے تقریباً جو ہے وہ 57 سے 58 ممالک جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے ایشیا کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو یو کین جسٹ امیجن کہ کتنا میسو اور کتنا بڑا جو ہے یہ ایشیا جو بر اعظم ہے یہ کتنا بڑا ہے، اور اس کو ہم دنیا کا سب سے بڑا جو ہے بر اعظم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے پاپولیشن کے وائز بھی یہ سب سے بڑا ہے اور ایریا کے وائز بھی سب سے بڑا جو ہے وہ کانٹیننٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے افریقہ. افریقہ جو ہے وہ دنیا کا دوسرے نمبر پر جو ہے وہ بر اعظم ہے، ٹھیک ہے. اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈینسٹی 45 ہے، اور اس میں جو آبادی ہے وہ ہے 17.20%، ٹھیک ہے. جو ہمارا دوسرا بر اعظم ہے اس کی سیریز وائز بھی آپ نے یاد کرنا ہے کہ ایشیا کون سے نمبر پر ہے، اس کے بعد افریقہ، پھر یورپ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے آسٹریلیا، پھر انٹارکٹیکا، آپ نے جو ہے نا اس کی جو سیکوینس ہے وہ بھی یاد کرنا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یورپ، ٹھیک ہے. اب یورپ جو ہے یہ جو ہے اس میں جو ڈینسٹی ہے کلومیٹر اسکوائر کے حساب سے وہ 34 ہے، اور اس کی ورلڈ پاپولیشن شیئر جو ہے وہ دنیا میں جو ہے 9.59% ہے، ٹھیک ہے، یورپ کے اندر. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو افریقہ کے اندر ہے وہ 17.20% ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ایشیا کے اندر جو ہے وہ پاپولیشن پوری دنیا کی رہتی ہے. پھر ہم آتے ہیں فورتھ پر، نارتھ امریکہ. نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ، جو امریکہ کے 2 کانٹیننٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر آپ اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، 2 نام تو آپ ویسے ہی یاد کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے جو کانٹیننٹس ہیں وہ 2 اس میں تقسیم ہوئے ہیں، نارتھ امریکہ اینڈ ساؤتھ امریکہ. نارتھ امریکہ سب سے پہلے جو ہے اس کی جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے، پاپولیشن شیئر ہے وہ ہے 7.60%، ٹھیک ہے. یعنی یورپ کے بعد جو سب سے زیادہ آبادی ہے وہ نارتھ امریکہ میں ہے، ٹھیک ہے. اسی حوالے سے پھر ساؤتھ امریکہ میں 5.33% جو اس کا پاپولیشن شیئر ہے وہ 5.33% ہے. پھر چھٹے نمبر پر آسٹریلیا ہے جو 0.55% ہے. اب آسٹریلیا کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم آبادی رہتی ہے. نیوزی لینڈ کی جو پورا ملک ہے، نیوزی لینڈ جو بر اعظم آسٹریلیا کے اندر آتا ہے، اس کی کل آبادی آپ یوں سمجھ لیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی جتنی آبادی ہے یعنی اس سے بھی کم آبادی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی ہے. تو وہاں کا جو ریشو ہے وہ 0.55% ہے. اور سب سے آخری جو ہے ہمارا بر اعظم انٹارکٹیکا ہے، جو ہے ساؤتھ پول پر پایا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے کوئی آبادی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک برفانی ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک زندگی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. تو اس حساب سے جو ہے یہ 7 بر اعظموں کو آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے. ان کی جو سیریز وائز آپ نے یاد کر لیں. جو سب سے زیادہ میں بتاتا ہوں کوئسچن پوچھے جاتے ہیں، which is the largest continent of the world is Asia, largest continent by population is Asia، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. کانٹیننٹ
اس کے حوالے سے آپ کو سیریز وائز آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ کافی ممالک کے نام بھی آپ میں سے اس سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو وہ آپ اوور ویو انشاءاللہ آپ کیپٹلز ان دا ورلڈ جو میں نے اپنی پہلے بھی اس ویڈیو بنائی ہے، آپ وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک موسٹ امپورٹنٹ بات جو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جیوگرافی آف دا ورلڈ میں جو ہم جو ہے وہ کیپٹلز آف دا ورلڈ بھی پڑھتے ہیں، اور کیپٹلز آف ورلڈ جو ٹاپ 20 کیپٹلز ان دا ورلڈ ہیں وہ میں آلریڈی ٹاپک وہ جو ہے وہ کلیئر کر چکا ہوں۔ آپ جیسے ہی پلے لسٹ میں جائیں گے، جنرل نالج سیکشن میں جائیں گے تو وہاں پر آپ وہ چیز دیکھ سکتے ہیں، اس پر ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ کیا ہم نے کانٹیننٹس آف دا ورلڈ جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آپ کو یہ 7 کے 7 بر اعظموں کے نام جو ہے وہ یاد کرنے ہیں، اور یہ بھی یاد کرنا ہے کہ ان کی پاپولیشن کتنی ہے، ٹھیک ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کو ٹاپک کی طرف، اوشنز ان دا ورلڈ۔ اوشنز ان دا ورلڈ آپ کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت زیادہ پوچھا جانے والا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے آپ کو جنرل نالج سیکشن کے اندر ہی ایک ٹرک بھی بتائی تھی۔ کافی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس کا یعنی نام نہیں یاد کر سکتے۔ نام کیسے نہیں یاد کر سکتے کہ پہلے پر کون سا ہے، دوسرے پر کون سا ہے، تو میں نے ایک ٹرک جو ہے وہ شیئر کی ہوئی تھی، آپ میری ویڈیوز میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو سیریز وائز جو ہے اوشنز جو ہیں وہ ان کو کیسے یاد کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم اوشنز کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اوشنز پہلے ہم نے سمجھنا ہوگا کہ اوشنز ہوتے کیا ہیں۔ اوشنز جو ہے ایک لارجر جو ہے وہ باڈی ہوتی ہے واٹر کی، جو موجود ہے دنیا میں۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ دنیا میں 71% جو ہے وہ واٹر ہے اور جسٹ 29% جو ہے وہ لینڈ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری واٹر باڈیز جو ہیں پوری دنیا کے اندر وہ کتنی وسیع ہیں اور کتنی بڑی ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ہمارا اوشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیسیفک اوشن، ٹھیک ہے۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ اوشن ہے، از دا لارجسٹ آف دا ورلڈ اوشنز۔ یہ ہے ہمارے نارتھ امریکہ میں۔ آپ نے اس کی لوکیشنز جو ہیں وہ یاد کرنی ہے۔ لوکیشنز آر ویری امپورٹنٹ۔ Sometimes the examiner ask about where the ocean is located، ٹھیک ہے، تو آپ نے آنسر کرنا ہے نارتھ امریکہ میں پیسیفک اوشن جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، جو ہمارا دوسرا بڑا جو اوشن ہے وہ اٹلانٹک اوشن ہے۔ اٹلانٹک اوشن از دی سیکنڈ لارجسٹ اوشن ان دا ورلڈ۔ دا اٹلانٹک اوشن از دا ورلڈ ریچسٹ فشنگ واٹرز، ٹھیک ہے۔ فشنگ واٹر سے کیا مراد ہے؟ یہ یہاں پر جو آبی جو آپ کی زندگی ہوتی ہے جس میں ہم مچھلی وغیرہ ہو گئی وہ یہاں پر پائی جاتی ہے، اور یہ جو اٹلانٹک اوشن ہے یہ یورپ اور افریقہ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اوشنز جو ہیں ہمیشہ بہت بڑے ہوتے ہیں، آپ اسپیسیفکلی نہیں بتا سکتے کہ جو ہے پیسیفک اوشن کن کن ممالک میں واقع ہے، تو اس وجہ سے میں پرٹیکولرلی یعنی آپ سے ایگزامینر جب بھی پوچھے گا وہ کوئی ملک کا نام نہیں پوچھے گا کہ پیسیفک اوشن جو ہے وہ کس ملک کے اندر ہے، ہی ول آسک کہ وہ کس کانٹیننٹ کے اندر ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی باڈی ہوتی ہے واٹر کی، اس میں آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ پیسیفک اوشن جو ہے پرٹیکولر کس کنٹری کے اندر ہے، تو آپ نے صرف بتانا ہے کہ کس کانٹیننٹ کے اندر ہے۔ اب جیسا کہ اٹلانٹک اوشن ہے یہ اب دو بر اعظموں میں جو ہے اس کے درمیان ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اس کو ریمائنڈ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ جو تیسرا بڑا ہمارا جو اوشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈین اوشن، ٹھیک ہے۔ انڈین اوشن از دی تھرڈ لارجسٹ اوشن ان دا ورلڈ۔ اٹ از اگین دا تھرڈ لارجسٹ اوشن ان دا ورلڈ اینڈ اٹ از بٹوین افریقہ اینڈ آسٹریلیا۔ افریقہ اینڈ آسٹریلیا کے درمیان جو ہے وہ انڈین اوشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، پیسیفک، اٹلانٹک اینڈ انڈین، تین ہو گئے آپ کے۔ فورتھ ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ اوشن، صدرن اوشن۔ صدرن اوشن جو ہے فورتھ لارجسٹ اوشن ان دا ورلڈ ہے، اور یہ انٹارکٹیکا جو ہمارا 7واں بر اعظم ہے اس پر واقع ہے، اور یہ پولر جو ایک ریجن ہوتا ہے، پولر ریجن پر یہ واقع ہے۔ پولر ریجن اس ریجن کو بولتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سب سے آخری اور سب سے چھوٹا یعنی ففتھ لارجسٹ اوشن ان دا ورلڈ ہے جو لاسٹ میں آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آرکٹک اوشن، ٹھیک ہے، آرکٹک اوشن۔ تو زیادہ تر جو ہے ایگزامینر آپ سے پوچھتا ہے لارجسٹ اینڈ اسمالسٹ اوشن ان دا ورلڈ، تو آپ نے ان دونوں کے نام جو ہے وہ تو لازماً یاد کرنے ہیں، اور بیچ کے جو آپ کی سیریز وائز جو ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور آرکٹک اوشن جو ہے یوریشیا اینڈ نارتھ امریکہ کے درمیان ہے۔ اب یوریشیا کیا کہتے ہیں؟
यूरेशिया को जो है वो आप यूरोशिया को इसलिए कहते हैं कि यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया जो है वो आपस में मिले होते हैं, यानी कुछ पार्ट जो है इसका एशिया में होगा और कुछ यूरोप में होगा एंड नॉर्थ अमेरिका में मौजूद होगा। अगेन नेक्स्ट इज जो एक बहुत मैंने अभी शुरू में भी आपको पॉइंट बताया था, द ओशन कवर्स मोर देन 71%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। इस हवाले से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मोर देन 70% ऑफ द अर्थ एंड मोर देन 80% ऑफ रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड। अब अब जो है 71% जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पानी है, ठीक है। सिर्फ जो लैंड है जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर जिंदगी पॉसिबल है, वो 29% एरिया है। और इस वक्त तक 80% एरिया ऐसा है जो अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है। जो समुद्रों का जो ये ओशंस हैं, इनका 80% जो एरिया है वो अनएक्सप्लोर्ड है, यानी उसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं कितना एक मैसिव बॉडीज है हमारे पूरी दुनिया के अंदर पानी की, जिसको हमने याद करना है और यहीं से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको आसानी के साथ एक बार बार रिपीट कर कर आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को याद कर लें। तो इंशाल्लाह हम इससे रेलेवेंट जो है जब इस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे तो 50 से 60 एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको तैयार भी करवाऊंगा कि आपने किस तरह से इसको जो है वो लेकर चलना है। लेकिन इसमें टॉपिक्स को आपने ज़्यादातर जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आपने सुनना है, इसके फैक्ट्स एंड फिगर अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके और एहसन तरीके से आगे बढ़ेगी। उसके बाद चलते हैं सरफेस एरिया ऑफ आवर प्लैनेट कवर्ड बाय ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब मैं जो है वो एक और फैक्ट एंड फिगर आपको बताने लगा हूँ कि जो एरिया है हमारे प्लैनेट का वो किस तरह से तकसीम हुआ है। देखें मैंने तकसीम किया है इसको, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ये सरफेस परसेंट ऑफ अर्थ, सो टोटल सरफेस एरिया, एरिया स्क्वायर किलोमीटर एंड एरिया स्क्वायर माइल्स में, ठीक है। अर्थ सरफेस एरिया कवर्ड बाय लैंड, ठीक है, वो 29% है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ खुश्की का जो एरिया है, यानी खुश्की जहां पर हम रह रहे हैं, वो 29% है। और 71% जो है वो वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी से मुराद उसमें ओशंस हैं और हमारे समुंदर हैं, ठीक है। और इसमें आप एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स भी देख सकते हैं कितने हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, अर्थ सरफेस एरिया कवर्ड बाय वाटर। तो कवर्ड बाय वाटर इज अबाउट 70.8। 70.8 से मतलब है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, कि हम राउंड ऑफ करते हैं। इसमें परेशान नहीं होना कि आपने 70.8 पढ़ा है तो आपने ऊपर 71 क्यों पढ़ाया। जब भी 70.8 आ जाता है तो हम उसको 71 कंसिडर करते हैं, उसकी वजह होती है राउंडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। राउंड ऑफ हम जब करते हैं तो वो 71 जो है वो उसमें तब्दील हो जाता है। अगर ये फिगर जो है 5 भी होती तब ये 71 में हो जाता, ठीक है। 65.5 होती तो हम इसको 70 कंसिडर करते। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलते हैं जो आगे जो है, क्या मैंने चीज़, अब ये देखें ओशंस को जो है, ये जो 5 ओशंस मैंने आपको बताए थे, अब ये इसमें बताएंगे कितने परसेंट जो है वो पानी है, पानी का है। यानी जो आपका पैसिफिक ओशन है, जो लार्जेस्ट ओशन मैंने आपको बताया, उसमें 30% जो है वो वाटर है। यानी 30% जो दुनिया का वाटर की बॉडी है वो आपकी पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। उसी के साथ साथ आप अटलांटिक ओशन जो पानी का तनासुब है, यानी उसकी परसेंट है जो है वो 20.8% है, जो सेकंड लार्जेस्ट आपका ओशन कहलाता है। उसी के हिसाब से इंडियन ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है, जिसमें पानी की तादाद जो है वो 14.4% है। इसी के साथ सदर्न ओशन है जिसमें पानी की तादाद 4% है। और सबसे छोटा जो मैंने आपको बताया था कि आर्कटिक ओशन है, जो सबसे छोटा ओशन है दुनिया का, उसको हम आर्कटिक ओशन कहते हैं। उसमें देखें 2.8% सिर्फ बॉडी में जो है वो पानी मौजूद है। अच्छा, एक और ट्रिक मैं आपको बताता चलूं कि आपने इन ओशंस के नाम जो हैं वो कैसे आसानी से आप इसको सीरीज वाइज याद कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी ट्रिक वाली, तो मैं आपको ये यहीं पर बता सकता हूँ कि आपने सिर्फ ये याद करना है, PAISA, पैसा मीन्स व्हाट, पैसा। अब पैसा जो है ये सबको याद रहने वाला लफ्ज है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं, तो पैसे से क्या मुराद होगी, P फॉर पैसिफिक, ठीक है।
और A फॉर अटलांटिक, I से क्या आ जाएगा, इंडियन, एंड लास्ट में आर्कटिक। तो आप जो है ओशंस को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ सिंपल ट्रिक, जो मैंने जो है काफ़ी अर्सा पहले इस पर वीडियो भी अपलोड की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ये ट्रिक जो है वो सामने से याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि आपसे अगर एग्जामिनर जो है इसका सीरीज वाइज नाम पूछ सकता है कि तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो है वो ओशन कौन सा है, तो आपको इस ट्रिक से आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड फेमस सीज। अब ओशन एंड सीज में जो है वो लोग फर्क नहीं जानते। मैं ये बात बता दूं कि ओशन एंड सीज में जो है वो सिंपल सा एक डिफरेंस है। अब जो डिफरेंस है सीज और ओशंस के दरमियान वो सिंपल है। अब जो ओशंस होते हैं हमारे, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वो मैसिव जो है उनकी एक वो बड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अगर आपसे कोई पूछे कि पैसिफिक ओशन जो है वो किस मुल्क के अंदर है, तो आप उसको पर्टिकुलरली नहीं बता सकते वो किस मुल्क के अंदर है, क्योंकि उसकी बॉडी है, उसकी वाटर बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है, तो उसका किनारा जो है वो दूर दूर तक नहीं होता। ठीक है। और जो सीज होते हैं, आपके समुंदर होते हैं, उनकी शोर्स होती हैं, उनके जो किनारे मौजूद होते हैं। ये डिफरेंस है ओशंस एंड सीज के अंदर, यानी समुद्रों के किनारे मौजूद होते हैं, शोर्स मौजूद होती हैं, और आपके जो ओशंस होते हैं उनकी कोई हद नहीं होती, वो बहुत मैसिव एंड ह्यूज बॉडीज होती हैं पानी की, जिसका किनारा आप नहीं देख सकते। तो ये दो डिफरेंस हैं, इसको आपने याद रखना है, ताकि आप जो है इसमें परेशान ना हो। अगर आपसे किसी को इंटरव्यू में पूछे या कोई क्वेश्चन जो है इस हवाले से बताए, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करके इसका जवाब दे सकें। तो वर्ल्ड फेमस सीज जो हैं वो हैं 5। ठीक है, आप 5 से 6 जो आपने याद करने हैं, यानी उसको सीरीज वाइज भी याद करना है। तो मोस्टली आप जो है द लार्जेस्ट याद करते हैं, और एग्जामिनर भी जो है आपसे पूछता है विच इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, तो साउथ चाइना सी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो समुंदर है, और ये कहाँ पर वाक़या है, नॉर्थ शोर्स ऑफ चाइना में ये मौजूद है। ठीक है। और इसका आसान तरीका है लोकेशन याद करने का, तो साउथ चाइना है तो इसका मतलब है कि साउथ यानी चाइना के अंदर मौजूद होगा। चलते हैं आगे। कैरेबियन सी के हवाले से पूछा जाता है। कैरेबियन सी जो है वो दुनिया का दूसरा नंबर जो है वो मशहूर जो है वो सी है, जो साउथ ईस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है। फिर हम चलते हैं नीचे। मेडिटेरियन सी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्टर्न अफ्रीका में मौजूद है। बहुत बड़ा जो है वो समुंदर है, जो तीन बड़े आज़मों से गुजरता है, जिसमें ये अफ्रीका को, यूरोप को नॉर्थ अफ्रीका से मिलाता है, और नॉर्थ अफ्रीका को वेस्टर्न एशिया से मिलाता है। फिर है बेरिंग सी। बेरिंग सी जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशन का जो है वो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है। इसके साथ आप पढ़ेंगे सी ऑफ ओकोस्ट, ये रशिया के अंदर जो है वो पेनिसुला है, कमाचटका, उसके अंदर जो है ये मौजूद है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने जो है ईस्ट चाइना सी है, फिर वो जाहिर सी बात है ईस्ट चाइना के अंदर ही मौजूद है। सी ऑफ जापान है, ईस्ट जापान में मौजूद है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है ब्लैक सी जो है, ये आपने याद करना है, साउथ ईस्टर्न ऑफ यूरोप के अंदर मौजूद है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेड सी, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के हवाले से। तो इन तीन जो सीज हैं आपने इनको याद रखना है। ठीक है। रेड सी जो है अफ्रीका और एशिया को मिलाता है। ठीक है, एशिया एंड अफ्रीका में मौजूद है। और अब बेल्टिक सी है, वो बेल्टिक सी जो है वो स्मॉलेस्ट सी है, और नॉर्थन यूरोप के अंदर मौजूद है। समटाइम्स इसकी लोकेशन भी पूछी जाती है। और ज़्यादातर जो है आपको इस अगर पोर्शन में मैं आपको बताऊं कि क्या क्या पूछा जा सकता है, इस पोर्शन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, तो आपने बताना है द साउथ चाइना सी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि मेडिटेरियन सी जो है वो किन किन बड़े आज़मों से गुजरता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया। ठीक है। इसके हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी कहाँ पर मौजूद है, और रेड सी जो है वो कहाँ पर मौजूद है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे छोटा जो है वो समुंदर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए बाल्टिक सी। चलते हैं नेक्स्ट को टॉपिक की तरफ, जो है हमारा फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई सपोज,
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیوگرافی میں ہم جو ہے وہ دنیا کی جو فزیکل جو ہے لینڈسکیپس ہیں، پلیسز ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو اس حوالے سے امپورٹنٹ ریورز اینڈ دیئر سورسز اور گیون بلو. جو سب سے لانگیسٹ دریا ہے، سب سے لانگیسٹ دریا ہے پورے دنیا کا، وہ ہے دریائے نیل. یہ نیل جو افریقہ اینڈ ایجپٹ میں جو ہے وہ واقع ہے. یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جو دریائے نیل ہے وہ کس بر اعظم میں ہے اور کس ملک کے اندر ہے. تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے اٹ از ان افریقہ. اینڈ ان افریقہ کے اندر جو ہے ملک ہے ایجپٹ، وہاں پر ہے. اور اس کی سورس کیا ہے؟ لیک وکٹوریا جو ہے، لیک وکٹوریا جہاں سے اس کی سورس ہے کہ وہاں سے یہ بہتا ہوا آتا ہے. تو یہ لانگیسٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ لانگیسٹ ریور کون سا ہے، لانگیسٹ ریور از واٹ؟ نیل. اور یہاں پر آپ نے پریشان نہیں ہونا. سم ٹائمز آپ سے کہا جاتا ہے نہیں ایمیزون بڑا ہے. ایمیزون جو ہے وہ بڑا ہے والیوم کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، والیوم کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو ایمیزون جو ریور ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ریور ہے. اگر بات کی جائے لانگیسٹ کے حساب سے تو وہ دریائے نیل جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے مسیسپی، بہت مشہور اور یہ پوچھا جانے والا کوشچن ہے کہ مسیسپی جو آپ کا دریا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ امریکہ جو ہے، امریکہ جو ہے آپ کا کانٹیننٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یو ایس کے اندر، یعنی یو ایس سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر یہ مسیسپی جو ہے یہ دریا موجود ہے. اور یہ مونٹانا جو ہے اس کی سورس ہے. ٹھیک ہے، مسیسپی آپ نے یاد رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو آپ نے نیل یاد رکھنا ہے کہ نیل جو ہے وہ کس ممالک سے ہو کے گزرتا ہے، اس کی سورس کیا ہے. اور دوسرا آپ نے مسیسپی کا یاد رکھنا ہے. اور تیسرا جو ہے ینگ ٹی زیکینگ جو ہے ایشیا اور چائنا کے درمیان جو ہے، ایشیا بر اعظم میں اور چائنا کے اندر موجود ہے. اور اس کا جو سورس ہے وہ ٹبیٹن پلیٹو ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا جو نام ہے وہ آرام سے یاد کر سکتے ہیں. اگر آپ سے سورس پوچھی جاتی ہے یا ملک پوچھا جاتا ہے تو اس کے نام سے ہی جو ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کس لینگویج کا جو ہے نام ہے. تو آبویسلی آپ اس کو گیس کر سکتے ہیں. چوتھا جو ریور ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، انڈس ریور. آپ کو پتا ہوگا انڈس ریور جو ہے وہ ایشیا کے اندر موجود ہے اور دو ممالک کے درمیان جو ہے یہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور یہ کیلاش ویلی آپ نے سنا ہوگا، کیلاش سے جو ہے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے، اس کی سورس جو ہے وہاں سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے، انڈس جو ہے وہ ایشیا کے اندر موجود ہے. یہ صرف پاکستان کا، ریممبر یہ صرف پاکستان کا دریا نہیں ہے، یہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے، کافی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ دریائے سندھ کا نام سن کر یہ سمجھتے ہیں، ریور انڈس کا نام سمجھتے ہیں کہ وہ صرف پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن نہیں، وہ ایشیا کے اندر دو ممالک کے اندر پھیلا ہوا ہے جس میں پاکستان اور انڈیا ہے. اور اس کی اوریجنیشن ہے کیلاش سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے مرے ہے. مرے جو ہے وہ آسٹریلیا کا جو ہے وہ دریا ہے جو الپینین لیک پر جو ہے وہ موجود ہے. اس کی سورس جو ہے وہ الپینین لیک ہے. اس کے بعد ایمیزون آتا ہے. ایمیزون کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایمیزون کس اس میں موجود ہے، بر اعظم میں یا کس ملک میں موجود ہے؟ تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے ساؤتھ امریکہ میں، برازیل جو ملک ہے اس کے اندر جو ہے یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا پایا جاتا ہے؟ یعنی یہ دریا جو ہے وہاں پر پایا جاتا ہے. برازیل، ساؤتھ امریکہ کے اندر برازیل ایک ملک ہے، وہاں پر ایمیزون جو ہے وہ گزرتا ہے. اینڈ لاسٹ ون از وولگا. وولگا جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ بہت بار پوچھا جانے والا کوشچن ہے ایف پی ایس سی، این ٹی ایس وغیرہ میں. تو وولگا رشیا کے اندر موجود ہے اور اس کی ولدائی جو پلیٹو ہے وہاں سے اس کی اوریجنیشن ہے، یعنی اس کی سورس ہے. تو یہ یہ ہمارا ٹاپک تھا امپورٹنٹ ریورز اینڈ دیئر سورسز. تو یہ آپ نے جو ہے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اسکرین شاٹس لے لیا کریں، جب میں نے جس طرح سے آپ کے سامنے کیا ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس کو ریوائز کرتے رہنا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو یاد ہو جائے گا، یا اس ویڈیو کو بار بار سنیں گے تب بھی آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. میں جانتا ہوں یہ لیکچر تھوڑا سا لینتھی ہو رہا ہے اور لینتھی سننا میرے خیال میں آپ لوگوں کو نہیں پسند، لیکن کیا کریں، ہم نے ٹاپکس بھی کور کرنے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ لمبے لیکچرز جو ہے وہ اب کرنے ہوں گے، ورنہ ہمارا جو کورس ہے
یہ ہمارا کور نہیں ہو سکتا. ویری امپورٹنٹ ٹاپک آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو. سٹیز لائی آن دا ریورس. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. لاسٹ ٹائم جو ہے ایف آئی اے کے حوالے سے جتنے بھی جو پیپر ہوئے تھے کنڈکٹڈ بائی دا این ٹی ایس، اس میں جو ہے بے تحاشا جو ہے وہ کوشچنس یہاں سے پوچھے گئے تھے کہ آگرہ جو ہے وہ کس پر ہے، کس دریا پر لائے کرتا ہے، گجرات کس لائے پر کرتا ہے، کائرو جو شہر ہے وہ کس دریا پر جو ہے لائے کرتا ہے. تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر ون آگرہ جو دا سٹی آف انڈیا، ٹھیک ہے، سٹی ہے انڈیا کا، وہ کس دریا پر جو ہے وہ ہے موجود ہے. تو وہ جمنا جو ریور ہے، جمنا آپ نے سنا ہوگا، گنگا جمنا. تو جمنا کے جو ریور ہے وہ جو ہے آگرہ سٹی جو ہے وہ اس دریا پر لائے کرتا ہے. پھر ہے ہڑپا پاکستان کا، یہ دریائے راوی پر جو ہے وہ لائے کرتا ہے. آپ کو یہ پتہ چیز ہونی چاہیے. بغداد جو ہے عراق کا، ٹگڑس جو آپ کا دریا ہے اس پر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں، اور ان چیزوں کو یاد کر کے جو ہے آپ جو ہے اس سیکشن کو آرام سے جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے گجرات جو ہے وہ پاکستان کا ایک شہر ہے، آپ جانتے ہیں. تو یہ جو ہے چناب جو دریا ہے ہمارا اس پر موجود ہے، یعنی اس کے ساتھ وجود ہے. یعنی کوئی بھی ایک سٹی ہوتا ہے اس کا کنارے پہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. کائرو جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایجپٹ کے اندر موجود ہے، اور وہ دریائے نیل کے کنارے پر موجود ہے، یہ شہر بستا ہے. پھر اسی حوالے سے ڈھاکہ ہے. ڈھاکہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کا کیپٹل بھی ہے، اور وہ دریائے گنگا کے کنارے پر موجود ہے. پھر اسی لحاظ سے آپ دہلی دیکھ سکتے ہیں. دہلی اگین جمنا جو ریور ہے اس کے کنارے پر موجود ہے. روم جو ہے وہ اٹلی کا جو ہے شہر ہے جو دریائے تیبر پر موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جو ٹوکیو جو ہے سٹی ہے جاپان کا، تو وہ سومیڈا جو ہے ان کا جو ایک دریا ہے اس کے کنارے پر موجود ہے. اس کے علاوہ ہیمبرگ ہے. ہیمبرگ جو ہے یہ لاسٹ ٹائم ایف آئی اے میں بھی پوچھا گیا تھا کہ ہیمبرگ جو ہے وہ جرمنی کا سٹی ہے، اس کا وہ کس دریا کے کنارے پر موجود ہے. تو وہ ایلبے کنارے پر، ایلبے جو دریا ہے اس کے کنارے پر موجود ہے. اسی لحاظ سے آپ لاہور دیکھ سکتے ہیں. لاہور اگین اٹ از سچویٹڈ آن دا ریور بینک آف راوی. پھر پیرس ہے. پیرس آلسو ور آسکڈ ان دی لاسٹ ٹیسٹ کنڈکٹڈ بائی دا او ٹی ایس فار ایف آئی اے. تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ جو پیرس سٹی ہے وہ کس دریا کے کنارے پر موجود ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سین ایک دریا ہے اس کے کنارے پر موجود ہے. اگین موئنجدڑو ہمارا مشہور ایک پلیس ہے اور آرکیولوجیکل پلیس ہے جو پاکستان میں موجود ہے، اور انڈس کے کنارے جو ہے وہ شہر بستا ہے. خیتروم جو آپ پتہ ہے کہ سوڈان کا جو سٹی ہے وہ دریائے نیل کے کنارے پر موجود ہے. اسی حوالے سے سکھر سب جانتے ہیں، دریائے سندھ جو ہے وہاں سے گزرتا ہے، اور سکھر جو ہے لائے کرتا ہے ریور انڈس کے اوپر. دین اگین لنڈن کے حوالے سے بھی لاسٹ ٹائم او ٹی ایس میں پوچھا گیا تھا ایف آئی اے کے کوشچنس کے حوالے سے کہ جو لنڈن سٹی ہے وہ کس دریا کے اوپر واقع ہے. تو وہ ریور تھیمس جو ہے ایک مشہور دریا ہے اس کے اوپر واقع ہے. اگین برلن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. برلن کا بہت ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے کہ برلن دا سٹی آف جرمنی لائی آن دا وچ آف دی فالوئنگ ریورس. تو اس پہ آپ کا آنسر ہونا چاہیے. اسی حوالے سے فیلاڈیلفیا جو ہے وہ امریکہ کا ایک سٹی ہے جو یو ایس اے میں موجود ہے، اور اس کے یہ جو ڈیلور جو ہے مشہور ایک دریا ہے امریکہ میں، اس کے کنارے پہ فیلیفیڈیا جو ہے ایک سٹی جو ہے وہ اس کے بینک پر، ریور بینک پر موجود ہے. سو نیکسٹ کوشچن از اگین ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے، اس ٹاپک نمبر 1 کے حوالے سے پارٹ 1 ہے ہمارا جنرل نالج کا. تو اس کے حوالے سے ہم ایک اور پارٹ بھی جو ہے، انفیکٹ 2 پارٹس میں ہم اس کو مزید کور کریں گے. ایک پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی آپ کا ایم سی کیوز کے حوالے سے ہوگا. تو اب یہ دیکھیں گے ٹاپک نمبر اسی کے اندر جو ہے وہ 6 ہے، ورلڈ فیمس واٹر فالز. واٹر فالز وہ ہوتی ہیں کہ وہ لمبے جو ہمارے ماؤنٹنس ہوتے ہیں وہاں سے جو پانی پگھلتا ہوا نیچے آتا ہے، جس کو آپ چشمے بھی بولتے ہیں. پاکستان میں جب آپ ناردرن ایریاز میں کبھی گھومنے گئے ہوں گے
تو ایک پہاڑوں سے آپ پانی نیچے گرتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کو اصل میں بولتے ہیں واٹر فالز، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں جو سب سے بہت بڑی واٹر فال ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینجل فالز، جو وینیزویلا کے اندر موجود ہے۔ اس کی لوکیشن یعنی یہ کنٹری ہے وینیزویلا، اس کے اندر جو ہے اینجل فالز جو لائے کرتی ہے۔ آپ سے بہت زیادہ کوسچن پوچھا جاتا ہے جنرل نالج کے اندر کہ دنیا کی سب سے بڑی واٹر فال کون سی ہے، تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے اینجل فالز از دی بگیسٹ یا لارجسٹ واٹر فالز ان دی ورلڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹوغیلا ہے، یہ ساؤتھ افریقہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر سدرلینڈ فالز ہے، یہ نیوزی لینڈ کے اندر موجود ہے۔ اور جو سب سے زیادہ اور کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹی واٹر فال کون سی ہے، اٹ از ان کینیڈا اینڈ یو ایس اے، جس کو ہم نیاگارا واٹر فال بھی بولتے ہیں۔ اس کی جو لمبائی ہے یعنی جو ہائٹ ہے وہ 147 فیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اینجل فالز کی تقریباً 3200 کچھ جو ہے وہ فیٹ اوپر ہے ہائٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے جو ہے ورلڈ جیوگرافی کو لیا اور اس کا پارٹ 1 جو ہے ہم نے دیکھا۔ یہ ٹاپک جو ہے تھوڑا لینتھی ہے، تو اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ پارٹ میں ہم جو ہے مزید جو ہے وہ کچھ پڑھیں گے، اس کے فیکٹس اینڈ فگرز اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہم پڑھنے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو ابھی جو ہے وہ بتا دوں جس میں ہم نے پڑھنا ہے آگے چل کر لارجسٹ بگیسٹ ہائیسٹ سٹیز، ٹھیک ہے، لینڈ لانگ کنٹریز پڑھنے ہیں، لارجسٹ ڈیم پڑھنے ہیں، لارجسٹ ڈیلٹا پڑھنے ہیں، لارجسٹ ڈیزرٹس پڑھنے ہیں، لارجسٹ آئلینڈس پڑھنے ہیں، لارجسٹ آرٹیفیشل لیکس پڑھنی ہے، لارجسٹ سویٹ واٹر لیک پڑھنی ہے، لارجسٹ سالٹ واٹر لیک پڑھنی ہے، ہائیسٹ ماؤنٹین پیکس پڑھنی ہے، ہائیسٹ ماؤنٹین رینج پڑھنی ہے، لانگسٹ ماؤنٹین رینج پڑھنی ہے، بگیسٹ اینڈ ڈیپسٹ اوشنز پڑھنے ہیں، ڈیپسٹ پوائنٹ پڑھنا ہے، لارجسٹ پینسولا پڑھنا ہے، کولڈسٹ پلیس پڑھنا ہے، ڈرائیسٹ پلیس پڑھنا ہے، لارجسٹ بزیسٹ سی پورٹ پڑھنا ہے، لارجسٹ ریور پڑھنا ہے، امیزون کا والیوم کتنا ہے وہ پڑھنا ہے، اور ہائٹ آف وولکینوز پڑھنی ہے، ہائیسٹ واٹر فالز جو ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا ہے، خیر لارجسٹ بے پڑھنا ہے، لارجسٹ گلف پڑھنا ہے، لارجسٹ آرکیپیلو جو سائٹس ہیں ان کو پڑھنا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے ہماری اس ورلڈ جیوگرافی میں آ جائیں گی۔ تو یہ بہت میسو ایک ٹاپک ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ان ٹاپکس کو سنیں گے اور ان ٹاپکس کو یاد کریں گے تاکہ آپ کی جو ایف آئی اے کی جو تیاری ہے وہ دن پہ دن جو ہے وہ صحیح ہوتی رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔